یا رب یہ مساوات کا انداز ہے کیسا، یا رب یہ مساوات کا انداز ہے کیسا، حصے میں کیوں غریب کے بے چارگی رہی۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمن رضوی۔ آج ہم بات کرنے آئے ہیں ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام ہے شہزادی۔ نام سے شہزادی لیکن بد نصیبی کی اعلیٰ مثال۔ بات کرتے ہیں اتر پردیش کے ایک جگہ کی، باندہ میں، جہاں یہ شہزادی خان رہا کرتی تھی اور بہت خوبصورت یہ لڑکی تھی، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ ایک دفعہ کچن میں، جب چھوٹی سی تھی 7-8 سال کی، تو کچن میں کچھ کرنے گئی اور اس کے منہ پر کچن میں سے کچھ گرم چیز گر گئی اور اس کا پورا جو والا حصہ ہے وہ جل جاتا ہے۔ لیکن شہزادی خان تو شہزادی خان تھی، وہ امیدیں نہیں چھوڑتی۔ غریب پریوار سے تھی تو اس لیے ان کی سرجری بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی اور وہ باندہ میں رہ کر غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بینیفٹ ہیں، سوشل میڈیا کے اتنے نقصانات بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر وہ اپنا اکاؤنٹ کھولتی ہیں شہزادی خان کے نام سے اور اپنی اوریجنل پکچر ڈالتی ہیں، جہاں پر ان کا پورا ایک سائڈ کا جو چہرہ ہے وہ جلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سرجری کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اور شہزادی خان 27-28 سال کی ہوتی ہیں، تو فیس بک پہ ان کو ایک لڑکا جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، لکھنؤ کا عزیر اس کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے۔ شہزادی خان کو خواب دکھاتا ہے کہ جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو تمہاری روح سے محبت ہے، تمہارے منہ سے محبت نہیں ہے، میں تم سے دلی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، اس کے لیے میں تمہارا پاسپورٹ بنواؤں گا اور میرے خاندان والے رشتہ دار دبئی میں، وہاں تمہیں بھیجوں گا، وہاں تمہارا کامیاب ترین آپریشن ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن میرا ماننا یہ، محبت اندھی بے شک ہونی چاہیے لیکن باولی محبت نہیں ہونی چاہیے، دماغ کا بھی یوز کرنا چاہیے۔ شہزادی خان باندہ سے لکھنؤ آتی ہیں اور ان کا جو محبت کرنے والا، دعویٰ کرنے والا، مانو تسکری جو کرتا ہے عزیر، اس سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور عزیر ان سے کہتا ہے گھر میں جو بھی جمع جوکڑی ہو لے کر آؤ۔ تو اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے، سیونگ ہوتی ہے، تھوڑا بہت سونے کی چین وین ہوتی ہے، پاسپورٹ بنوا کر وہ عزیر خان کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور عزیر خان کہتا ہے کہ میں تمہیں دبئی بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارا آرام سے تمہیں جاب بھی ملے گی اور تمہارا علاج بھی ہوگا۔ شہزادی خان دبئی جاتی ہیں، دبئی جانے پہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیر نے اس کو بیچ ڈالا اپنی سگی پھپھی کے ہاں۔ وہ پھپھی جو ایک پریگننٹ عورت تھی اور ایک کالج میں پڑھاتی تھی، لیکن اس کو ایک غلام چاہیے تھا، غلام پر تھا، سعودی عرب میں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے بھتیجے بھانجے سے کانٹیکٹ کرا، تو بھتیجے نے کہا میں تو مانا تسکری کرتا ہوں پھپھو جان، آپ مجھے 1.5 لاکھ روپے دیجئے، میں آپ کو ہندوستان کی کوئی بھی بیوقوف لڑکی محبت کے جال میں پھنساؤں گا اور آپ کو ایکسپورٹ امپورٹ کر دوں گا۔ شہزادی وہاں جاتی ہے، شہزادی کو تو یہی لگ رہا تھا کہ عزیر ان کا عاشق ہے، عزیر ان سے محبت کرتا ہے، ان سے شادی کر لے گا، وہ دبئی جائیں گی، اپنا علاج کرائیں گی، سرجری کروائیں گی اور آ کے عزیر کی دلہن بن جائیں گی، لیکن وہاں پر رزلٹ بالکل الٹا ہوتا ہے۔ وہاں شہزادی کو کتے کی طرح کام کروایا جاتا ہے، اس کا پاسپورٹ چھین لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کر لی جاتی ہے۔ عزیر کی جو پھپھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں وہ پریگننٹ تھی، یہ والی بات ہے 2022 کی، یعنی 2 سال پہلے۔ اس کے بعد عزیر کی جو پھپھی ہے وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اور وہ بچہ جب پیدا کرتی ہے تو اس کے ویکسینیشن لگوانے عزیر کی جو پھپھی ہے جاتی ہے، اور جب اسپتال میں جاتی ہے تو 2 دن بعد ویکسینیشن کی وجہ سے غلط ویکسینیشن لگتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے۔ عزیر کی پھپھی اسپتال میں جا کر ڈرامہ کرتی ہے، ابوظہبی دبئی میں جا کر ڈرامہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو تم نے مارا۔ دبئی کے ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مارا تو ٹھیک ہے، آپ کمپلین دیجیے، ہم آپ کے بچے کا پوسٹ مارٹم کراتے ہیں۔ وہ پھپھی کہتی ہے نہیں مجھے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا۔ اس کے بعد وہ پھر اس لڑکی کو ٹارچر کرتی ہے، شہزادی خان کو ٹارچر کرتی ہے۔ اب شہزادی خان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی دبئی رکنے کی، کیونکہ وہ بچہ مر چکا ہے، اب کرے گی تو کیا۔ شہزادی خان کہتی ہے اس عورت سے کہ میں جانا چاہتی ہوں، تو وہ عورت پہلے تو آئیں بائیں شائع کرتی ہے، کہتی ہے نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا بیبی بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں۔ تو شہزادی خان کو وہ عورت بہت چالاک ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اگر تو جائے گی تو میں تجھے پھنسوا دوں گی، میں اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں تجھے جیل کروا دوں گی۔ شہزادی خان، کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک ہندوستان کے غریب پریوار سے ایک عورت آئی اور وہاں پر ایک طرح کی مانو تسکری چل رہی ہے، جو لکھنؤ کا عزیر اپنی پھپھی کے ساتھ مل کر رہا ہے، اور پھپھی کو بھی 1.5 لاکھ میں ایک بھتیجا یہاں شہزادی خان کو بیچ ڈالتا ہے
ہے تو شہزادی خان بہت انسسٹ کرتی ہے کہ نہیں مجھے جانے دیجیے مجھے جانے دیجیے، تو یہ عورت مانتی نہیں، یہ عورت اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے، تو یہ لڑکی جو ہے وہاں پہ جا کے کمپلین بھی کرتی ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شہزادی خان کو اتنا ٹارچر کرا جاتا ہے، اس کو ننگا کر کے برہنہ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ جب اس عورت کو لگتا ہے کہ اب شہزادی خان باغی ہو چکی ہے اور اب وہ غلام نہیں رہے گی، وہ ضرور بیڑیاں توڑ کر واپس چلی جائے گی کیونکہ اس کے اندر ایک انقلابی خون ہے، وہ ایک ججارو لڑکی ہے، وہ ایک سوچ رکھتی ہے، وہ بھارت میں بھی NGO میں کام کرتی تھی، بہت اچھا کام کرتی تھی، تو اس کو کیا کرتی ہے، وہ عزیر کی پھپھی اس کو کمرے میں بند کر دیتی ہے اور بہت ٹارچر کرتی ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتی، وہ پھر بھی کہتی ہے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے، عزیر کی جو پھپھی ہے جو دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے، جو کسی کالج میں پڑھاتی بھی ہے، مطلب دیکھیے ایسے جانور جانگڑ کالجوں میں پڑھا بھی لیتے ہیں جن کا انسانیت سے اور اسلام سے دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، جانور لوگ کالج میں پڑھا رہے تھے، بتائیے کیسے پڑھا رہی تھی نہیں معلوم، مانو تسکری کر رہی ہے کالج میں پڑھا رہی ہے، سعودی عرب کے ایک ریپوٹیڈ کالج میں پڑھا رہی ہے اور بھتیجا ہندوستان سے مانو تسکری کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شہزادی خان کو بہت مارتے ہیں، شہزادی خان کو ننگا کر دیتے، برہنہ کر دیتے ہیں۔ برہنہ کرنے کے بعد وہ عزیر کی پھپھی بولتی ہے کہ ہم ایک شرط پہ تجھے انڈیا جانے دیں گے، بس تو ایک کام کر دے، تو ویڈیو میں بول دے کہ تو نے ہمارے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کمال کی بات، یہ دیکھیں کہ بچہ مرے ہوئے 55 دن ہو چکے ہیں، 55 دن بعد شہزادی خان کو ننگا کر کے یہ عزیر کی پھپھی دبئی میں ایک ویڈیو بنواتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ہم تجھے نجات دے دیں گے، بس تو یہ کہہ دے کہ یہ والا بچہ تو نے مارا۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے، ننگی حالت میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ کون سے لیول کے مسلمان ہیں، یہ تو یہودیوں سے بدتر ہیں، ان کو مسلمان کہا جا رہا ہے۔ کون سے قانون ہیں وہ جو سعودی عرب میں دعوے ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامک قانون لگتے ہیں؟ کون سے وہ جج ہیں جن کی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ شہزادی خان کا وہ اسٹیٹمنٹ جس کو ایک ثبوت بنا کر بتایا جا رہا ہے وہ بالکل برہنہ اسٹیٹمنٹ دے گی کوئی لڑکی؟ اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے وہ بھاگنے لگتی ہے اور اس کا پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے۔ یہ پولیس یہ کہتے ہیں ہم تجھے ایئرپورٹ چھوڑنے چلتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے بہانے یہ مانو تسکری کرنے والا پورا جو گینگ ہے، پورا پریوار ہے عزیر کا، وہ اس کو جا کر جمع کرا دیتے ہیں تھانے میں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ویڈیو ہے، یہ خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اس نے میرے بچے کو گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے جب 55 دن پہلے اسپتال کہہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کرا لو تو انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا تھا۔ سوال دوسرا بھی نکلتا ہے کہ شہزادی خان کو کیا لالچ تھا جو وہ اس کے بچے کو گلا گھونٹ کر مارے؟ کیا لالچ تھا؟ یہ کوئی اتنے امیر تو تھے نہیں، بھکاری سارے کے سارے ہندوستان کے سارے غریب غربائی تو تھے جو جاب کرنے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ بھارت میں ان کی روزی روٹی ختم ہو گئی، وہی لوگ تو باہر جا کے جاب کرتے ہیں جن کو پتا ہم ہندوستان میں تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہندوستان میں جاب کے اتنے چانسز ہے کہ ہندوستان میں اگر تم بھٹا بھی بیچ رہے ہو، چائے بھی بیچ رہے ہو، تو اپنا پریوار پال رہے ہو۔ تو جتنے نکمے نٹھلے ہوتے ہیں نا وہی باہر جا کے جاب کرتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ نہیں کر پائیں گے یا پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد شہزادی خان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور شہزادی خان کو اندھا قانون، اسلامک کے نام پہ اندھا قانون، دبئی کی جو عدالت ہے سن 2023 میں پھانسی کی سزا دے دیتی ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ فلڈ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس میں شاہی پریوار کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سزا برقرار رہتی ہے۔ اس کے ماں باپ لگاتار ہندوستان میں اپیل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا فرحان یا ہندوستان لائیو نے بھی اس کے ماں باپ کو بیٹھ کر لائیو کرا تھا کہ یہ نردوش ہے، بچی نردوش ہے اور ایک طرح سے مانو تسکری کا شکار ہوئی ہے، اور لکھنؤ کا عزیر ہے اس کو ہندوستان میں کسی نے نہیں پکڑا، اس کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوئی، وہ عزیر آج بھی آرام سے مانو تسکری کر رہا ہے، پورے خاندان کے ساتھ پھپھو بھتیجا آرام سے مانو تسکری کر رہے ہیں۔ اب وہاں کی عدالت نے اس کو ہمارے بھارت کی غریب شہزادی خان کو پھانسی کی سزا دے دی ہے، اور 20 ستمبر کے بعد کسی بھی وقت شہزادی خان کو دبئی ابو ظہبی میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب پھانسی پر وہاں یہ تو نہیں پھندے پہ لٹکائیں گے، وہاں پر جو اب سزا ہوتی ہے وہ گولی ماری جاتی ہے۔ کہاں ہیں وہ بڑی بڑی NGO، کہاں ہیں وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم قطر سے 16 لوگوں کو چھٹا کے لے کر آئے تھے اور 48 لوگوں کو چھٹا کر لے کر، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کون اب شہزادی خان کے لیے کوئی آگے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ غریب بچی ہندوستان کی بیٹی جو محبت میں دھوکہ کھا گئی، محبت کی آڑ میں علاج کروانے کے بہانے یہ عزیر کے ٹریپ میں آ گئی، وہ عزیر جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے اور مانو تسکری کرتا ہے، آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ شہزادی خان کوئی شخصیت ہے، کہ شہزادی خان کو پھانسی ہونے والی ہے۔ اور دبئی کا قانون اتنا سخت نہیں ہے جناب کہ دبئی میں بڑا اسلامی قانون لگتا ہے، معاف کریے، ہم نے دیکھا عیاشی کا پورا اڈا بنا ہوا ہے، شراب بے، شباب بے، جوا، سٹا سب دبئی میں کھیلا جاتا ہے، سارے
کالے قانون کالے کارنامے دبئی میں ہوتے ہیں، تو میں تو نہیں مان سکتی کہ وہاں پر اسلامک قانون ہے، لیکن کیونکہ شہزادی خان بہت غریب ہے، شہزادی خان کے لیے کوئی کامیاب وکیل بھارت میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں، شہزادی خان غریب ہونے کے ساتھ بھارت کی ایک مسلمان بھی ہے، شہزادی خان بھارت کی مسلمان لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آدھی جلی ہوئی لڑکی بھی ہے جس کا منہ خوبصورت نہیں ہے کہ کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی اس کی مدد کرے۔ شہزادی خان کے پاس کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ کوئی این جی او اس کے ساتھ کھڑی ہو، کوئی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو، کوئی ایکٹر شاہ رخ خان جو ہر ایک کے لیے کھڑے رہتے ہیں، شاہ رخ خان اس کے ساتھ کھڑے ہو، سلمان خان اس کے، کوئی نہیں کھڑا، صرف اللہ کھڑا ہے۔ اور نہیں معلوم کہ شہزادی خان کو 20 ستمبر کے بعد کب پھانسی دے دی جائے، ایک بے گناہ لڑکی کو پھانسی دی جا رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ مانو تسکری کرنے والے پورے گینگ نے پری پلان اس کو پھنسایا ہے اور اس کو جیل کرا دی ہے۔ بھائی تیرا بچہ تھا کیا؟ تو وہاں کی کوئی نواب کی اولاد تھی، شیخانی تھی، شیخ کی بیوی تھی کیا جو تیرے بچے کا گلا گھوٹ کے شہزادی خان مارے گی؟ یا شہزادی خان لائن میں لگی ہوئی تھی کہ تو اگر شیخ سے شادی کر رہی ہے تو تیرا بیٹا جو ہے وہاں کا دعوے دار ہو جائے گا، دبئی کا پرنس بنے گا، اس لیے تیرے بچے کو مار دے گی؟ تو یہ سارا ڈرامہ یہ ہے کہ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کو برباد کرنے میں اگر سب سے بڑا ہاتھ ہے تو خود مسلمانوں کا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے یہودی سوچ کے لوگ ہیں۔ مطلب ایک مسلمان جو عزیر ہے محبت کے جال میں پھانستا ہے، مانو تسکری کے نام پہ اپنے ہی خاندان میں اپنی پھپھو کو جو وہاں پہ کالج میں پڑھاتی ہے اس کو 1.5 لاکھ میں بیچ دیتا ہے، وہ پھپھی جس کا بچہ خود مر جاتا ہے وہ اس لڑکی کو ننگا کر کے بیان لیتی ہے کہ کیا تو نے میرے بچے کو مارا۔ تو یہ جو ظلم ہے اس کی عتی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ شہزادی خان کو بچا پائیں گے، نہیں بچا پائیں گے، لیکن جتنی میری کوشش ہوگی میں چیخوں گی، میں چلاؤں گی، میں آواز اٹھاؤں گی، اپنی این جی او کی طرف سے آواز لگاؤں گی، پٹیشنز لگاؤں گی، اپلیکیشنز ڈالوں گی۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، وہ شہزادی خان نام ہے لیکن وہ بھارت کی غریب شہزادی ہے، وہ مجبور شہزادی ہے، وہ ان ماں باپ کا ایک امید ہے جن ماں باپ نے بھیجا تھا کہ ہماری بیٹی وہاں پر جا کر علاج کروائے گی، کچھ پیسہ کمائے گی، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹی وہاں پر پھانسی چڑھنے والی ہے، اور پھانسی چڑھوانے میں جو یوگدان ہے وہ مانو تسکروں کا ہے، عزیر کر اس کی فیملی کا ہے، اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی۔ خدا را اس شہزادی کو انصاف دلائیے، باندھا کی شہزادی کو انصاف دلوائیے، اور پوری کوشش کریں کسی بھی طرح۔ مودی جی آپ تو بات کرتے ہیں، آپ کے تو دبئی سے بہت اچھے تال میل ہے، مودی جی آپ اس بچی کو بچا کر لے کر آئیے، یہ کسی کا چراغ ہے، غریب ہی شہزادی صحیح لیکن یہ اپنے باپ کی شہزادی ہے، یہ اپنے علاقے کی شہزادی ہے، یہ وہ دیا ہے جو محبت کے نام پر ٹمٹمایا تھا، یہ وہ دیا ہے جو ایک یقین کے نام پر ٹمٹمایا تھا، اور ایک مانو تسکر جس کا نام ہے عزیر اور اس کے پریوار نے اس کو برباد کر دیا، اور اس کی زندگی آج خطرے میں ہے۔ بلکہ یہی سمجھیے کہ کچھ دن میں اس کو پھانسی ہونے والی ہے، پھانسی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں، بہت سارے وکیل ہوں گے، بہت ساری این جی اوز ہوں گی، آپ چاہیں تو شہزادی کو بچا سکتے ہیں۔ تمام طرح کے کمپین چلائیے اور شہزادی خان کو زندہ سلامت ہندوستان بچا کر لے کر آئیے۔ شکریہ۔